باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ البقرہ چوتھا رکوع آیت نمبر 164 دوسرے پارے کا۔ ان فی خلق السماوات والارض، ان بے شک فی میں خلقی پیدائش، سماواتی آسمانوں، والارضی اور زمین، واختلافی بدلتے رہنا، لیلا رات، والنہار اور دن، والفلکی اور کشتی، التی جو کہ تجری بہتی ہے، فی البحری سمندر میں، بما ینفع نفع دیتی ہے ساتھ جو ناسا لوگ، وما اور جو کہ انزل اللہ اتارا اللہ نے، من السماء آسمان سے، من ماء پانی سے، فاحیا پھر زندہ کیا، بہی اس سے، ارضا زمین، بعد موتہا اس کے مرنے کے بعد، وبثا اور پھیلائے، فیہا اس میں، من سے، کلی ہر قسم، دابۃ جانور، وتصریفی اور بدلنا، ریاحی ہوائیں، والسحابی اور بادل، المسخری تابع، بین السماء آسمان کے درمیان، والارضی اور زمین، لآیات نشانیاں، لقوم لوگوں کے لیے، یعقلون جو عقل والے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض بے شک آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار اور رات اور دن کے بدلتے رہنے میں، والفلک التی تجری فی البحر اور کشتیوں میں جو کہ لے کر چلتی ہیں دریا میں، بما ینفع الناس لوگوں کے کام کی چیزیں، وما انزل اللہ من السماء اور پانی میں جس کو اتارا اللہ نے آسمان سے، من ماء پانی سے، فاحیا بہ الارض اس سے زمین کو زندہ کیا، بعد موتہا مرنے کے بعد، وبث فیہا من کل دابہ اور پھیلائے اس میں سب قسم کے جانور، وتصریف الریاح اور ہواؤں کے بدلنے میں، والسحاب المسخر بین السماء والارض اور بادل میں جو کہ تابع دار ہیں اس کے حکم کے درمیان آسمان اور زمین کے، لآیات لقوم یعقلون بے شک ان سب چیزوں میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کچھ تخلیقات کے بارے میں ذکر فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تخلیقات ہیں ان تخلیقات میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و رات اور دن کے بدلنے کا ذکر فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ رات سے دن نکلتا ہے، دن سے رات نکل رہی ہے۔ پھر کشتیوں کا چلنا پانی کے اوپر، سمندر کے اوپر، اس کے اندر لوگوں کے لیے فائدے ہیں۔ اب پانی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کی ایسی تاثیر بنا دی کہ جس کے اندر ہر چیز ڈوب جاتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشتی کے اندر ایسی خصوصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی کہ جو پانی کے اندر ڈوبنے کی بجائے اس کے اوپر تیرنے والا کام کرتی ہے۔ اب کشتی کا چلنا، پانی کے اوپر اس کا نہ ڈوبنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ہے۔ اب اگر پانی کے اندر نہ ڈوبے، صرف نہ ڈوبنے والا معاملہ ہو تو پھر بھی بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہواؤں کو ایسا مسخر فرما دیا کہ انسان کشتی کے اوپر مشرق سے مغرب کی جانب، مغرب سے مشرق کی جانب وہ بآسانی سفر کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہواؤں کو بھی اس انداز کے اندر بنا دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بما ینفع الناس کے جس کے اندر لوگوں کے لیے فائدہ ہے، تو اس کے اندر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس کے اندر لوگوں کے فائدے میں کہ درآمدات اور برآمدات کا یہ ذریعہ بنا دیا گیا سمندری سفر کو۔ تو زمانے قدیم سے لے کر آج تک اور مستقبل کے اندر بھی دیکھا جائے تو سب سے بہترین جو ذریعہ ہے نقل و حمل کا یا درآمدات و برآمدات کے لحاظ سے سب سے سستا جو ذریعہ ہے وہ سمندری راستہ ہی بنتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے اس کا خصوصی طور پر یہاں پر تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ آسمان سے بارش کا نزول فرمانا جس کے
ساتھ زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ مردہ ہونے کے بعد زندگی عطا کرتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتے تو پانی کو سیلاب کی صورت کے اندر بھی بیچ سکتے تھے کہ انسان اس سے فائدہ حاصل کر لیتا، اپنے لیے اس کا سٹاک کر لیتا، لیکن انسان اگر اس کا اپنے پاس سٹاک کرتا پانی کا، تو پانی کی تاثیر ہے کہ کچھ عرصے کے بعد اس کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر اگر سیلابی شکل کے اندر آتا تو لوگوں کے لیے تباہ و بربادی کا ذریعہ ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کے انداز کے اندر پانی کا نزول فرمایا جو قطرہ قطرہ کر کے زمین کے اوپر آتا ہے اور لوگوں کے لیے نقصان کا ذریعہ عمومی طور پر نہیں بنتا۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادلوں کے متعلق ذکر فرما دیا، یہ ساری کی ساری نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ پھر آگے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ وَمِنْ اور سے ناسی لوگ من جو یتخذ بناتے ہیں من سے دونی سوائے اللہ اندادا شریک یحبونہم محبت کرتے ہیں کا حبی جیسے محبت اللہ سے والذین اور جو لوگ آمنوا ایمان لائے اشد سب سے زیادہ حب محبت للہ اللہ کے لیے ولو اور اگر یرا دیکھ لیں الذین وہ جنہوں نے ظلم کیا اس یرون جب دیکھیں گے عذاب ان القوت کہ قوت للہ اللہ کے لیے جمیعا تمام وان اللہ اور یہ کہ اللہ شدید العذاب سخت عذاب۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ اور بعض لوگ وہ ہیں جو بناتے ہیں اللہ کے برابر اوروں کو، ان کی محبت ایسے رکھتے ہیں جیسے محبت اللہ کی۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ اور ایمان والوں کو ان سے زیادہ تر ہے محبت اللہ کی۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا اور اگر دیکھ لیں یہ ظالم اس وقت کو اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ اس وقت کو جب کہ دیکھیں گے عذاب ان القوت للہ جمیعا کہ قوت ساری اللہ ہی کے لیے ہے وان اللہ شدید العذاب اور یہ کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے متعلق ذکر فرمایا کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں ان کے ساتھ اس طرح محبت کرتے ہیں کہ جس طرح محبت اللہ کے ساتھ کی جاتی ہے۔ تو جب کہ اہل ایمان کی خصوصیت کے بارے میں ذکر فرمایا کہ اہل ایمان والوں کی جو محبت ہے اللہ کے ساتھ وہ حد سے زیادہ ہے، وہ اپنا یعنی کہ حق ادا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے کا۔ پھر اسی طرح جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے ہیں وہ جس وقت عذاب کو دیکھیں گے تو اس وقت وہ سمجھ جائیں گے، اس وقت انہیں پتہ چل جائے گا کہ تمام کی تمام جو قوت ہے طاقت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت ہی زیادہ سخت ہے۔ استبرأ جب بیزار ہو جائیں گے الذین وہ لوگ اتبعوا پیروی کی گئی من الذین جنہوں نے اتبعوا پیروی کی ورأوا اور وہ دیکھیں گے عذاب وتقطعت اور کٹ جائیں گے بہم ان سے اسباب وسائل۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا اور جب کہ بیزار ہو جائیں گے وہ کہ جن کی پیروی کی تھی ان سے جو کہ ان کے پیرو ہوئے تھے وَرَأَوُا الْعَذَابَ اور دیکھیں گے عذاب وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ اور منقطع ہو جائیں گے ان کے سب علاقے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے متعلق ذکر فرمایا کہ دنیا کے اندر انسان جن کے نقش قدم کے اوپر چل کر جن کی بات کو مان کر گمراہی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے، تو قیامت کا منظر ایسا ہوگا کہ دنیا کے اندر جس کے کہنے کی وجہ سے انسان نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا تھا، جس کے بہکاوے کے اندر آیا تھا، تو قیامت والے دن وہ ان سے بیزاری کا اعلان کر لیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کے منظر کے بارے میں ذکر فرمایا کہ جس وقت
وہ ان لوگوں سے بیزاری کا اعلان کریں گے، اور وہ کہیں گے ہمارا تو ان کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہ تھا، ہم نے تو انہیں گمراہ نہ کیا، انہیں تو آپ نے عقل فہم دے رکھا تھا، یہ اپنی عقل و فہم کے ساتھ سوچ لیتے، یہ حق کو دیکھ لیتے، تو ہم نے تو ان کے اوپر کوئی جبر نہ کیا۔ اس طرح کے مختلف الفاظ وہ ادا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ عذاب کو دیکھیں گے اور کٹ جائیں گے ان سے تمام کے تمام وسائل۔ وقال الذین اتبعوا، وقال اور کہیں گے الذین وہ جنہوں نے تبعوا پیروی کی، لو انا کاش کے لنا ہمارے لیے کرا دوبارہ فنتبرأ تو ہم بیزاری کرتے منہم ان سے، کما جیسے تبرؤ انہوں نے بیزاری کی منا ہم سے، کذالک اسی طرح یریہم انہیں دکھائے گا اللہ اعمالہم ان کے اعمال، حسرات اثرتیں علیہم ان پر، وما ہم اور نہیں وہ بخارجین نکلنے والے من النار آگ سے۔ وقال الذین اتبعوا اور کہیں گے پیرو کیا اچھا ہوتا، لو ان لنا کرا جو ہم کو دنیا کی طرف لوٹ جانا مل جائے، فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا تو پھر ہم بھی بیزار ہو جاتے ان سے جیسے یہ ہم سے بیزار ہو گئے، کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم اسی طرح دکھلائے گا اللہ ان کو ان کے کام حسرت دلانے کو، وما ہم بخارجین من النار اور وہ ہرگز نکلنے والے نہیں آگ سے۔ اب جس وقت وہ لوگ کہ دنیا کے اندر جن کے کہنے کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوتے رہے وہ بیزاری کا اعلان کریں گے، تو اس کے جواب کے اندر وہ لوگ کہ جو ان کے نقش قدم پر چلنے والے تھے تو اس وقت وہ حسرت کریں گے کہ کاش کہ ہمارے لیے دنیا کے اندر واپس پلٹنا ہوتا، ہم دنیا کے اندر واپس کاش کے پلٹ جائیں، اور جب اگر ہم پلٹ جاتے تو پھر ہم ان کے نقش قدم کے اوپر نہ چلتے، ہم ان کی بات کو نہ مانتے، ہم ان کا کہا نہ مانتے، بلکہ ہم حق راستے کے اوپر چلنے والا کام کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ان کو ان کے اعمال کی وجہ سے حسرت یہ دکھائیں گے، اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک طرح کا ان کے لیے عذاب ہوگا کہ وہ اسی حسرت کے اندر رہیں گے، لیکن ان کا دنیا کے اندر واپس پلٹنا ناممکن ہوگا، اور وہ انہیں پھر آگ کے اندر ڈالا جائے گا اور آگ سے وہ لوگ باہر نہ نکالے جائیں گے۔ اسی کے ساتھ آج ہمارا چوتھا رکوع الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے۔